الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ فاتحہ کے احکام و مسائل کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کل کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج اس سلسلے میں گفتگو کا ارادہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے اور نمازی سے کیا تعلق ہے۔ یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے، فرضیت کا تعلق ہے یا وجوب کا تعلق ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ سورہ فاتحہ کا نمازی سے کیا تعلق ہے۔ تو پہلا مسئلہ کہ سورہ فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے، اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے، یعنی فرض نماز اگر 4 رکعت والی ہے تو شروع کی 2 رکعتوں میں، اور واجب، سنت اور نفل ان تمام نمازوں کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ فرض اگر 4 رکعت والی ہے تو اخیر کے 2 رکعتوں میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ مسنون ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص 4 رکعت والی فرض نماز کے اخیر کی 2 رکعتوں میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تھوڑی دیر کھڑا رہ کر رکوع کر لے تو اس سے اس کی نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں، مسنون ہے۔ لیکن بہرحال سورہ فاتحہ کو چھوڑنے کی عادت بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے ان رکعتوں کے اندر بھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز سے جو تعلق ہے یہ وجوب کا تعلق ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے، ضروری دونوں کے نزدیک ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ضروری ہے، ان کے نزدیک بھی ضروری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ فرض ہونے کی وجہ سے ضروری کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واجب ہونے کی وجہ سے ضروری کہتے ہیں۔ تو ضروری دونوں کے نزدیک ہے، صرف نام کا فرق ہے، ایک فرض کہتے ہیں، دوسرے اس کو واجب کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ رہا دوسرا مسئلہ کہ سورہ فاتحہ کا نمازی سے کیا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھا رہا ہے، امامت کر رہا ہے، تو امام کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض کے شروع کے 2 رکعتوں میں ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی فرض کی شروع کی 2 رکعتوں میں اور سنت، واجب اور نفل اور دوسری تمام نمازوں کی ہر رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ منفرد کے لیے اور امام کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ضروری ہے یہ فرض ہونے کی وجہ سے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ واجب ہونے کی وجہ سے ضروری ہے۔ اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیسا ہے؟ اس کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے یا اس کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے بعض دوسرے ائمہ اور اس زمانے میں غیر مقلدین، جس کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی، یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت یہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ یہ بیت المقدس میں امام تھے،
ان کے مؤذن کا نام تھا ابو نعیم۔ ایک دن فجر کی نماز میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو ان کے مؤذن نے نماز شروع کر دی۔ وہ جب نماز پڑھانے لگے تو بعد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور نماز میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بغل میں ان کے بازو میں محمود ابن الربیع یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے جب سلام پھیرا تو محمود ابن الربیع نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نماز میں تلاوت کر رہے تھے، آپ سہون کر رہے تھے یا قصدن کر رہے تھے؟ یعنی آپ بھول کر کے تلاوت کر رہے تھے یا آپ جان بوجھ کر کے تلاوت کر رہے تھے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول کر کے نہیں کر رہا تھا بلکہ میں جان بوجھ کر کے تلاوت کر رہا تھا۔ اور پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلاوت کرنا دشوار ہو رہا تھا، آپ تلاوت کرنا چاہ رہے تھے، تلاوت نہیں کر پا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو مقتدی کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا کہ کیا تم لوگ میرے پیچھے تلاوت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، میرے پیچھے تلاوت نہ کیا کرو، الا بام القرآن، مگر یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فإنہ لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے محمود ابن الربیع کو سنایا۔ اب جو حضرات سورہ فاتحہ مقتدی کو کہتے ہیں کہ پڑھنا ضروری ہے تو وہ حضرات یہ دونوں دلیلیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان دونوں دلیلوں کی حقیقت بتاؤں گا کہ ان دونوں دلیلوں کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد میں اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے دلائل بھی پیش کروں گا کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح نہیں ہے امام کے پیچھے۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی میں دلیل انشاءاللہ بعد میں دوں گا۔ ان کی سب سے پہلی دلیل ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ حدیث شریف میں ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ ظاہر ہے بات تو بالکل صاف ہے، لیکن اس حدیث کا تعلق مقتدی سے نہیں ہے، اس حدیث کا تعلق امام سے ہے اور تنہا نماز پڑھنے والے سے ہے۔ یعنی اگر کوئی امام نماز شروع کرے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یا کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم بھی تو یہی بات کہتے ہیں۔ مقتدی کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ مقتدی اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اور دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ منفرد والی اور امام والی، اور مسئلہ کس کا ہے؟ مقتدی کا ہے، جبکہ اس حدیث کا مقتدی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ مقتدی کا کوئی تعلق نہیں اس حدیث سے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین نے اس کا یہی مفہوم سمجھا ہے اور انہوں نے یہ مفہوم بتایا ہے۔ ظاہر ہے صحابہ جو حدیث کے ارشاد فرمانے کے وقت موجود تھے اور تابعی جو ان کے زمانے سے قریب تھے، وہ حدیث کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں، یا ہم 1400 سال بعد دعویٰ کریں کہ ہم حدیث کو سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ بالکل احمق ہے، نادان ہے، کہ صحابہ کرام سے زیادہ اور تابعی سے زیادہ حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہی صحابہ اور تابعی نے اس حدیث کا یہی مفہوم سمجھا ہے۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت سفیان بن عیینہ اور حضرت امام زہری رحمہم اللہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ یہ حدیث مقتدی سے متعلق نہیں ہے، امام سے متعلق ہے اور منفرد سے متعلق ہے، اس کی نماز سے متعلق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق امام کی نماز سے ہے اور منفرد کی نماز سے ہے، مقتدی کی نماز سے اس حدیث کا تعلق نہیں ہے۔ اور پھر وہ ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، کہتے ہیں جس شخص نے نماز کی کوئی رکعت ادا کی کہ جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی ہو تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ حدیث جو ہے
یہ ہے مقتدی سے متعلق، اور اس میں صاف بات کہی گئی ہے کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حسن صحیح۔ اب دیکھیے پہلی دلیل کی حقیقت کیا ہے۔ پہلی دلیل جو دی گئی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس دلیل کا مقتدی سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس حدیث کا مقتدی سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا تعلق ہے امام کی نماز سے اور منفرد تنہا نماز پڑھنے والے سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کو پیش کیا جا رہا ہے مقتدی کے حق میں، یہ غلط ہے۔ دوسری روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی جو ہے، جس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، میرے پیچھے تلاوت نہ کیا کرو، الا بام القرآن، مگر یہ کہ سورہ فاتحہ تلاوت کر لیا کرو۔ تو اس حدیث کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس حدیث کے سند میں بھی اضطراب ہے اور متن میں بھی اضطراب ہے۔ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، لیکن محدثین کے یہاں جس حدیث کے سند میں بھی ہو اور متن میں بھی اضطراب ہو، اس حدیث کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا، یعنی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اس حدیث کو آپ صحیح بھی مان لیں، تب بھی اس حدیث سے مقتدی کے حق میں استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اس حدیث پر خود غور کریں کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ امام تھے بیت المقدس کے، اور ایک دن نماز چھوٹ گئی، فجر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، تو ان کے مؤذن نے نماز شروع کی اور یہ پیچھے آ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور نماز جب انہوں نے تلاوت کی تو ان کے بازو میں جو ان کے مقتدی تھے محمود ابن الربیع، اس نے سوال کیا۔ ذرا غور فرمائیں کہ یہ سوال کب کرے گا آدمی؟ محمود ابن الربیع کے سامنے یہ بات تھی کہ یہ کوئی انوکھا کام کر رہے ہیں، تبھی تو وہ سوال کیے کہ آپ نماز میں سہواً تلاوت کر رہے تھے یا قصداً تلاوت کر رہے تھے۔ اگر صحابہ اور تابعین کا عام معمول ہوتا نماز میں پیچھے تلاوت کرنے کا، تو ظاہر ہے تو محمود ابن الربیع کو سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ سہواً تلاوت کر رہے تھے یا قصداً تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو قصداً کر رہے تھے اور تم نے جو نہیں کیا ہے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، تو اپنی نماز لوٹاؤ۔ یا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تو امام تھے اس مسجد میں، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے مقتدی کو تو نہیں بتایا کہ آپ لوگ بھی پیچھے میں تلاوت کیا کیجیے، سورہ فاتحہ پڑھا کیجیے۔ تو یہ حدیث خود بتلا رہی ہے کہ صحابہ اور تابعین کا یہ عام معمول نہیں تھا سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کا امام کے پیچھے، تبھی تو یہ سوال پیدا ہوا محمود ابن الربیع کو۔ دوسرا یہ کہ یہ جو حدیث ہے جس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، تم ایسا نہ کیا کرو، تم تلاوت نہ کیا کرو الا بام القرآن، مگر یہ کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی اس سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ثابت ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی نفی آ جائے اور نفی کے بعد جب استثناء ہو تو وہ استثناء اباحت کے لیے ہوا کرتا ہے، وہ استثناء وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کو آپ اپنے زبان میں اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بھائی یہاں پر کوئی نہ بیٹھے، آپ نے کہا کہ بھائی یہاں پر کوئی نہ بیٹھے، آپ نے منع کر دیا کوئی نہ بیٹھے، اس کے بعد آپ نے کہا مگر مؤذن صاحب بیٹھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے کہا کہ اس جگہ پر کوئی نہ بیٹھے مگر مؤذن صاحب بیٹھ سکتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے کہ مؤذن صاحب کا بیٹھنا وہاں پر ضروری ہے؟ یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو منع ہے یہاں بیٹھنا، البتہ مؤذن صاحب کے لیے اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ نے بھائی کوئی باہر نہ نکلے سوائے مؤذن صاحب، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد سے کوئی نہیں نکلے؟ جس طرح سے ہر آدمی کو نکلنے سے آپ نے منع کیا ہے، اسی طرح مؤذن صاحب کو ہر حال میں نکلنا ضروری ہے، یا آپ نے اجازت دی ہے کہ ہاں مؤذن صاحب چاہے نکلنا تو نکل سکتے ہیں؟ یہ آپ اردو زبان میں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب نفی ہوتی ہے اور نفی کے بعد استثناء ہوتا ہے تو اس سے اباحت کا ثبوت ہوتا ہے، اس سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، تلاوت نہ کیا کرو، اور پھر آپ نے فرمایا الا بام القرآن، مگر سورہ فاتحہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، یہ اجازت ہے صرف۔ تو بہرحال
اس حدیث سے جو استدلال کیا گیا کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے وہ بھی صحیح نہیں۔ اچھا، اس حدیث کے آخر کا جو حصہ ہے فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، محدثین لکھتے ہیں کہ یہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہے، کسی اور حدیث میں ہے، اس کو راوی نے یہاں پر جوڑ دیا ہے، نقل کرنے والے نے جوڑ دیا ہے۔ اس کے جوڑنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس حصے کو نکال دیجئے تو مقتدی کے حق میں استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا اس حدیث سے۔ تو بہرحال یہ جو دو روایتیں ہیں، جو دو دلیلیں دی جاتی ہے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کی، ان دونوں دلیلوں کی حقیقت آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی روایت جو ہے اس کا تعلق صحابہ کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں، ائمہ مجتہدین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق امام کی نماز سے ہے اور منفرد کی نماز سے ہے، مقتدی کی نماز سے اس حدیث کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی جو ہے، اس کے سلسلے میں محدثین لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں، اور اگر اس حدیث کو آپ صحیح بھی مان لیتے ہیں تب بھی وہ قابل استدلال نہیں، کیونکہ صحابہ اور تابعین کا عام معمول نہیں تھا سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ اگر عام معمول ہوتا تو محمود ابن ربی کو یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ آپ سورہ فاتحہ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ نماز میں تلاوت کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو کہا کہ آپ سہون کر رہے تھے یا قصدن کر رہے تھے، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ جو حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی، اس کا آخری حصہ جس سے استدلال کیا جاتا ہے مقتدی کے حق میں، وہ حصہ اس حدیث کا ہے ہی نہیں، کہیں اور سے لا کر کے جوڑ دیا گیا ہے، راوی نے جوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ دونوں حدیثیں جو دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں ان کی آپ نے حقیقت دیکھ لی۔ اب میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے۔ مقتدی کے اگر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی دلیل تو ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اگر آواز آ رہی ہے تو غور سے سننا ہے، اور اگر آواز نہیں آ رہی ہے، امام سے دور ہے یا سری نماز ہے، تو وہاں پر حکم ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کرے، خاموش کھڑا رہے۔ اس آیت کے سلسلے میں حضرات صحابہ کرام اور بڑے بڑے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت نماز کے اور خطبے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ غور سے سنو اگر قرآن کی تلاوت کی جائے، تو اس کا تعلق نماز سے ہے۔ نماز میں آدمی اگر تلاوت کرے تو غور سے سننے کا حکم ہے اور خاموش رہنے کا حکم ہے، یا خطبے کے اندر آدمی تلاوت کرے تو غور سے سننے کا حکم ہے اور خاموش رہنے کا حکم ہے۔ نماز سے باہر اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو وہاں پر یہ حکم نہیں ہے۔ اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ قرآن کریم کا نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے، اس لیے اگر نماز کے باہر بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تب بھی اس کا سننا واجب ہے اور خاموش رہنا واجب ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، نماز کی حالت میں اگر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے یا خطبے میں تو وہاں پر سننا واجب ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی تلاوت ہی کی جا رہی ہے سنانے کے لیے، سنانے ہی کے غرض سے نماز میں تلاوت کی جاتی ہے اور خطبے میں، اس لیے یہاں پر سننا واجب اور خاموش رہنا واجب ہے۔ لیکن اگر نماز سے باہر کوئی اپنے ثواب کی نیت سے تلاوت کر رہا ہے تو وہاں پر سننا یا خاموش رہنا یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ علماء کا اختلاف ہوا ہے، لیکن بہتر یہ کہ نماز سے باہر بھی اگر قرآن کریم کی تلاوت ہو تو آدمی کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے، خاموش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے نماز کے سلسلے میں، یعنی پہلے لوگ نماز میں بات کیا کرتے تھے، نماز میں تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات نے فضائل اعمال کے اندر بھی سنا ہوگا، فضائل اعمال میں بھی ہے کہ آپ پہلے نماز میں لوگ بات کیا کرتے تھے اور بعد میں حکم بدلا تو لوگ نماز میں بات کرنا بند کر دیے، سلام کرنا بند کر دیے۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی اس سے پہلے لوگ نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو لوگوں نے تلاوت بند کر دیا۔ حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مغفل، یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے اور خطبے کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح تابعی میں حضرت سعید بن جبیر، حضرت عطاء بن رباح، حضرت عبداللہ بن زید، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت شعبی، حضرت حسن بصری، حضرت ابن شہاب زہری، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور حضرت عبید بن عمر رحمہم اللہ، یہ حضرات تابعی بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے سلسلے میں اور خطبے کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلی دلیل ہماری یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے
کہ اگر امام تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، اور اگر آواز آ رہی ہو تو غور سے سننا چاہیے، آواز نہ آ رہی ہو تو خاموش کھڑے رہنا چاہیے۔ تو پہلی دلیل تو ہماری یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس خطبے میں ہم لوگوں کو نماز کا طریقہ بتایا۔ نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اپنے صف کو سیدھی کرو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے کوئی ایک شخص امامت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واذا کبر فکبروا، پھر جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ اور یہی روایت ایک دوسری سند سے آئی ہے جس میں یہ بات بھی ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ، جب امام قرات کرے فَأَنصِتُوا، تو تم خاموش کھڑے رہو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ پھر اسی روایت میں آگے ہے فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، پھر جب امام تکبیر کہے کہ رکوع میں جائے تو تم بھی تکبیر کہے کہ رکوع میں جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، پھر جب امام تکبیر کہے اور سجدے میں جائے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدے میں جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب امام قاعدے میں بیٹھے تو تم بھی تحیات پڑھو۔ یہ مکمل نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں۔ اس حدیث میں قابل غور بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی دونوں کا الگ الگ فریضہ مقرر کیا کہ امام کو کیا کرنا ہے اور مقتدی کو کیا کرنا ہے۔ فرمایا امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، پھر فرمایا کہ امام جب قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ دیکھیے دونوں کا الگ الگ وظیفہ مقرر کریں کہ امام کا وظیفہ ہے قرات کرے اور تمہارا وظیفہ خاموش رہنا۔ اگر مقتدی کو قرات کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیتے کہ جب امام قرات کرے تو تم بھی قرات کرو، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ پھر آگے اور آپ نے فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک مقتدی کو خاموش رہنے کے لیے کہا گیا کہ خاموش رہے، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو مقتدی آمین کہے، یعنی یہاں پر مقتدی کو بولنے کی اجازت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، وہ سجدے میں جائے تو تم بھی سجدے میں جاؤ، جب وہ قاعدے میں بیٹھے اور تحیات پڑھے تو تم بھی تحیات پڑھو۔ دیکھیے نماز کا مکمل طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اس میں یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اب اس سے زیادہ واضح کیا بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی دونوں کا وظیفہ مقرر کر دیا، اور یہاں مقتدی کے لیے فرمایا کہ مقتدی خاموش رہے، امام کا وظیفہ ہے قرات کرنا، مقتدی کا کام قرات کرنا نہیں ہے۔ یہ تو دوسری دلیل ہے۔ اسی طریقے سے تیسری دلیل ہماری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام، جس کے لیے امام ہو فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اب بالکل صاف بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا وظیفہ مقرر کر دیا کہ امام کا کام ہے قرات کرنا اور مقتدی کا کام ہے خاموش رہنا۔ جس مقتدی کا امام ہو تو اب اس مقتدی کو خود قرات کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی طرف سے امام قرات کر رہا ہے۔ تو وہ جو روایت شروع میں پیش کی گئی تھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی ہو، اس روایت کو دیکھیے اور اس روایت کو دیکھیے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اس سے دونوں باتیں صاف ہو جاتی ہے کہ وہ روایت امام اور منفرد کے حق میں ہے اور یہ روایت مقتدی کے لیے ہے۔ یہ تو سورہ فاتحہ کے امام کے پیچھے نہ پڑھنے کے دلائل تھے قرآن اور حدیث سے۔ آپ اگر عقلی طور پر دیکھیں تو عقلی طور پر بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، اور وہ اس طرح کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اجتماعی دعا کرتا ہے تو کیا ہر آدمی اپنی اپنی دعا مانگتا ہے یا ایک آدمی دعا مانگتا ہے اور باقی تمام لوگ جو دعا میں شریک ہے وہ صرف آمین کہتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک آدمی دعا کراتا ہے اور دعا کے الفاظ کہتا ہے اور سارے لوگ صرف آمین کہتے ہیں۔ صرف آمین کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو دعا کرانے والے نے کی ہے، جب اس کے ساتھ شامل ہونے والے لوگ اس پر آمین کہہ دیتے ہیں تو وہ دعا ان تمام لوگوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، ان تمام لوگوں کا اس دعا میں حصہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔
تو اب دیکھیے جب امام دعا کرتا ہے اور مقتدی آمین کہہ دیتے ہیں تو مقتدی تو خود سورہ فاتحہ کے پڑھنے والے شمار کیے جائیں گے، خود مقتدی کی طرف سے سورہ فاتحہ ہو گئی، اس لیے اب مقتدی کو ضرورت نہیں ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کی۔ جس طرح سے اجتماعی دعا میں ہر انسان اپنی اپنی دعا الگ الگ نہیں مانگتا بلکہ دعا کرانے والے کے دعا پر آمین کہتا ہے، ویسے ہی نماز کے اندر بھی ہے۔ تو عقلی طور پر بھی دیکھیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا جواز ثابت نہیں ہوتا مقتدیوں کے لیے، مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ بعض غیر مقلدین آپ کو یہ سمجھائیں گے اور کہیں گے کہ نماز کے اندر دیکھیے سورہ فاتحہ بھی دعا ہے اور دوسری دعائیں بھی ہیں، مثلا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد بھی دعا پڑھی جاتی ہے۔ آپ دو سجدے کے درمیان بھی دعا پڑھتے ہیں اور رکوع سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، یہ تمام کے تمام مواقع پر مقتدی بھی دعا پڑھتا ہے اور مقتدی بھی ذکر و اذکار کرتا ہے، تو صرف سورہ فاتحہ ہی کیوں امام کے لیے خاص ہے؟ جس طرح سے اور چیزیں تسبیح تکبیر وغیرہ مقتدی بھی پڑھتے ہیں اور امام بھی پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سے سورہ فاتحہ بھی امام کو پڑھنا ہے، امام کے ساتھ ساتھ مقتدی کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے انسان کی حاجتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک حاجت تو عمومی ہے اور ایک حاجت خصوصی ہے۔ جو عمومی حاجت ہوتی ہے، عمومی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب کی ایک ہے، عام ضرورت جو ہے وہ سب کی ایک ہے، اور خاص ضرورتیں جو ہوتی ہیں وہ سب کی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو نماز کے اندر جو سورہ فاتحہ میں دعا کی گئی ہے وہ عمومی ضرورت اور عمومی حاجت کی دعا کی گئی ہے، وہ سب کی ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا۔ تو عمومی ضرورت جو ایک ہوا کرتی ہے تو اس میں ایک آدمی کی طرف سے دعا کی گئی تو سب کی طرف سے ہو گئی، لیکن خصوصی ضرورتیں ہر آدمی کی مختلف ہوا کرتی ہے، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ نماز میں دوسرے مواقع پر جو دعائیں ہیں وہ سب آدمی اپنی اپنی مانگے، اس لیے کہ وہ خصوصی ضرورت ہے، اس میں ہر آدمی کو اختیار ہے کہ اپنی اپنی ضرورتیں مانگے۔ لیکن سورہ فاتحہ میں جس چیز کی جس ضرورت اور جس حاجت کی دعا کی جاتی ہے وہ سب کی ایک ہے، اس لیے امام کی طرف سے کر دینا کافی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اور ذکر و اذکار اور دعائیں مقتدی کیوں پڑھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خصوصی ضرورت کے لیے، ہر آدمی کی خصوصی ضرورت الگ ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی مانگنے کی اجازت ہے، تم بھی مانگو تم بھی پڑھو۔ اور سورہ فاتحہ میں عمومی ضرورت کی دعا ہے اور عمومی ضرورت ہر انسان کی ایک ہوتی ہے، اس لیے امام کی طرف سے دعا کر دینا کافی ہے۔ اب بعض لوگ یہ سوال کریں گے کہ پھر جنازے کی نماز میں ہر آدمی الگ الگ دعا کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو ضرورت ایک ہے، اب وہ ضرورت ہے مردے کو بخشوانے کی، اللہ سے بخشش طلب کرنے کی، تو جب ضرورت ایک ہے تو ہر آدمی وہاں پر دعا کیوں پڑھتا ہے؟ امام کا پڑھ لینا کافی کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنازے کی نماز در حقیقت اللہ کے دربار میں اس مردے کے لیے سفارش ہے، اور سفارش کے اندر کثرت مطلوب ہے، جتنی کثرت ہوگی، جتنی تعداد زیادہ ہوگی سفارشی کی، اتنی زیادہ سفارش کے مقبول ہونے کی امید ہوگی۔ فرض کیجئے آپ کسی آدمی کی سفارش کر رہے ہیں، پورے گاؤں کا آدمی ایک درخواست لکھ کر کے اس پہ پورے گاؤں کا آدمی دستخط کر دے، اور ایک شکل یہ ہے کہ پورے گاؤں کا آدمی الگ الگ درخواست لکھ کر کے اس آفس کے اندر جائے، اس کورٹ کچہری کے اندر جائے اس کی سفارش کرنے کے لیے۔ اب بتائیے زیادہ اہمیت اس کی ہوگی کہ پورے گاؤں کا آدمی الگ الگ انفرادی طور پر کرے گا، اس کی زیادہ اہمیت ہوگی، اس کا زیادہ دباؤ ہوگا، یا ایک درخواست لکھ کر کے تمام کے تمام لوگ اس پہ دستخط کر دیں تو اس کا دباؤ زیادہ ہوگا؟ ظاہر ہے اگر آدمی انفرادی طور پر ہر آدمی جائے اور ہر آدمی اپنے طور پر سفارش کرے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ اس لیے جنازے کی نماز میں چونکہ وہ ایک سفارش ہے تو سفارش کی وجہ سے ہر آدمی کو یہ حکم ہے کہ ہر آدمی، ہر مقتدی مردے کے لیے دعا کرے، زیادہ سے زیادہ اس کے حق میں سفارشی بنے تاکہ اس کے قبولیت کی زیادہ امید ہو جائے۔ تو بہرحال آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کو بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اگر وہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اگر مقتدی پڑھے گا تو یہ اس کا مکروہ عمل ہوگا۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے، ان کے دو دلائل ہیں، ویسے دلائل تو اور بھی ہیں
لیکن مضبوط ترین دلائل میں یہ دو دلائل ہیں۔ ان دونوں دلائل کی حقیقت کیا ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا کہ پہلی دلیل لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ تو دلیل ایسی ہے کہ اس کا تعلق مقتدی سے ہے ہی نہیں، جیسا کہ صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت نے کہا ہے۔ اور دوسری دلیل جو ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی، وہ دلیل بھی قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ محدثین اور ائمہ مجتہدین نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا، اس کے متن میں اور اس کے سند میں دونوں میں اضطراب ہے، اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی اس میں کچھ ایسے اشارے ہیں کہ جس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ اور تابعین کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول نہیں تھا، یہ بعض صحابی کا اپنا ذاتی عمل تھا۔ بہرحال پہلے جو بھی حکم رہا ہو، صحابہ کرام تلاوت کرتے رہے ہوں یا نہیں کرتے رہے ہوں، لیکن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سے صحابہ کرام کا عمل بدل گیا، اور نماز کے اندر صحابہ کرام کا عام معمول نہیں تھا امام کے پیچھے تلاوت کرنے کا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ جیسا کہ میں نے اور بھی دلائل سے اس بات کو بتلایا، جو حضرات کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے ضروری ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، میں اس سلسلے میں صرف 2 واقعہ عرض کر کے بات مکمل کروں گا، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ ایک واقعہ تو بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، اور وہ واقعہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابو بکرہ، یہ حضرت ابو بکر کے علاوہ ایک دوسرے صحابی ہیں، ان کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن یہ مسجد گئے نماز پڑھنے کے لیے، جب مسجد پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں صف تک پہنچوں گا تو آپ رکوع سے اٹھ جائیں گے اور میرا رکوع چھوٹ جائے گا، اور جس کا رکوع چھوٹ جاتا ہے اس کی رکعت چھوٹ جاتی ہے، اس لیے انہوں نے صف سے پیچھے ہی نیت باندھ کر کے رکوع کر لیا، اور پھر اس کے بعد 2 قدم پر صف تھا، انہوں نے 2 قدم بڑھایا اور صف میں چلے گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بغل میں جو صحابی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، یہ جو آئے تھے تو آپ رکوع میں تھے اور یہ رکوع میں چلے گئے، پھر 2 قدم چل کر کے آگے آئے اور صف میں شامل ہو گئے۔ اب آپ بتائیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو مقتدی تھے، جس وقت نماز میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت تو کی نہیں، بغیر تلاوت کیے ہوئے انہوں نے رکوع کر دیا۔ اچھا، رکوع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، اور نماز مکمل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکرہ تم جب آئے تھے تو ہم تو رکوع میں تھے، تو تم نے سورہ فاتحہ کب پڑھی؟ اور جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو تمہاری نماز تو نہیں ہوئی، تم نماز لوٹاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی مقتدی ہونے کے باوجود، اور ان کی نماز ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ مسلم شریف کے اندر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے، آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دے چکے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ آخری جماعت کی نماز ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز ادا نہیں کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بشاشت ہوئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے صحابی کے سہارے سے آئے اور آ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بغل میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان کو منع کیا اور ان کو کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ روایت میں آتا ہے قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث ما بلغ ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تلاوت شروع کی جہاں تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچ چکے تھے۔ اچھا، مسند احمد کی روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سورہ فاتحہ مکمل کر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت سے اپنی تلاوت کا آغاز کیا۔ اب ذرا آپ اس پر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے اپنی تلاوت شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کیا۔ اب آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں پڑھی وہ تو مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھی، کیونکہ اس وقت وہ نماز میں شامل ہی نہیں تھے،
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ بھی مجبوری کی وجہ سے تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں شامل ہی نہیں تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر مجبوری میں کسی کا رکوع چھوٹ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ مجبوری میں کسی کا سجدہ چھوٹ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ فرض کیجئے ایک آدمی مسجد میں آیا اور امام صاحب رکوع میں تھے، جیسے وہ صف میں پہنچا ویسے امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے، اب اس کا رکوع چھوٹ گیا تو کیا آپ کہیں گے کہ اس کو رکعت مل گئی؟ یا ایک آدمی سجدے میں گیا اور امام صاحب بھی سجدے میں گئے، اس کو پتہ نہیں چلا اور امام صاحب نے 2 سجدے کر لیے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ ایک ہی سجدہ کیا، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں ہوگی کہ غلطی سے اس کا رکوع چھوٹ گیا یا غلطی سے سجدہ چھوٹ گیا تو نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ سجدہ اور رکوع کرنا فرض ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ قرأت کرنا یہ فرض ہے، تو ظاہر ہے اگر غلطی سے بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہونی چاہیے نا۔ فرض تو وہ چیز ہے کہ جو غلطی سے بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ ایک طرف سورہ فاتحہ کو مختلف اور فرض بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو نماز بھی ہو جاتی ہے، تو یہ کیسا فرض ہے بھائی؟ اس لیے یہ جو مسلک ہے کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا مقتدی کے لیے فرض ہے، یہ کوئی مضبوط بات نہیں ہے۔ مضبوط بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا یہ مقتدی کے لیے درست نہیں ہے، اور اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ میں نے 2-3 دلائل دی، ایک تو قرآن کریم کی آیت سے اور دوسری اس حدیث سے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری نماز کا طریقہ بتایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بتایا کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی طرف سے کافی ہوتی ہے، اس لیے مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی، کل سے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔